بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام کے بنیادی ارکان اور اسلام کی ستون جن کو احادیث میں 5 قرار دیا گیا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اپنے دل کی ترجمانی کر لینا کہ میں اللہ کی الوہیت کا قائل ہوں، میرے دل میں یہی ہے، اور دل کی ترجمانی زبان کرتی ہے تو زبان سے یہ ترجمانی کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب وہ معبود ہے اور ہم عابد ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہوگی، لیکن عبادت آپ اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، عبادت کے لیے کوئی پیشوا، کوئی رہنما جو عبادت کا طریقہ آپ کو بتائے۔ تو اس لیے کلمہ شہادت میں دوسرا حصہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، خرید و فروخت، معاملات، جہاد، جتنے بھی مسائل ہیں جو عبادت ہے، عبادت کا طریقہ محمد ہی سکھائے گا۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن یہ کہ اسلام ظاہر ہی پر فیصلہ کرتا ہے۔ میں خود جب گواہی دے رہا ہوں اور اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کو ایک سمجھتا ہوں، اسی کو معبود برحق سمجھتا ہوں، اور پھر یہ کہ عبادات میں اپنے ذہن اور اپنی عقل سے کام نہیں لوں گا، بلکہ عبادات میں میرا پیشوا اور میرا رہنما، طریقہ مجھے بتانے والا محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو بتا دیا میں نے، زبان سے اعلان بھی کر دیا کہ اللہ میرا معبود ہے اور محمد رسول اللہ میرا پیشوا ہے، وہ میرا مقتدا ہے، وہ میرا امام ہے، سارے انبیاء کا امام ہے، کائنات کا امام ہے، امت مسلمہ کا امام ہے، وہ میرا امام ہے۔ امام جو کچھ کہے گا میں وہی کروں گا، اور میں نے اعلان کر دیا اپنے مسلمان ہونے کا، لیکن ظاہر ہے کہ اعلان تو کر دیا، اندر کی خبر تو دے دی، لیکن اب اس میں عبادت کے اندر عبادت کروں گا۔ عبادت میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، دیگر اخلاقیات بھی ہے۔ بلکہ عجیب بات ہے، جن چیزوں کو میں اور آپ ہم جائز سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ کوئی عبادت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔
فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ جائز امور کو جو آپ کی ضرورت کے روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں آپ اس کو عبادت نہیں سمجھ رہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس میں بھی آپ عبادت کی نیت کر لے تو وہ بھی عبادت بن سکتی ہے نہیں کہ کیا ہے، آپ کی نیت کا اس میں اتنا بڑا دخل ہوگا۔ اگر آپ پانی پی رہے تو پیاس بجھا رہے، پانی پی رہے تو اپنی ضرورت پوری کر رہے، لیکن یہ کوئی عبادت نہیں ہوگا۔ عبادت اس وقت ہے کہ آپ پانی پی کر کے صرف اتنی سی نیت کر لے کہ میرا حلق وہ تر ہو جائے، میری زبان تر ہو جائے کہ میں اللہ کے کلام کو کما حق کو پڑھ سکوں، میری زبان تر ہو جائے کہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، نماز پڑھ سکوں، صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ یہ پانی پینا آپ کے لیے عبادت بن گیا۔ آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کھانا کھائیں گے، جانور بھی کھاتا آپ بھی کھائیں گے، لیکن آپ کا کھانا وہ عبادت نہیں بنے گا۔ صرف اتنی سی نیت کرے کہ اللہ کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میری جان میں جان آ جائے، صرف اتنی سی نیت کہ میری جان میں جان آ جائے، اور مجھے نماز پر، روزے پر، تلاوت پر، ذکر و اذکار پر اتنی قوت میری بدن میں آ جائے، اس لیے میں کھانا کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وہی کھانا آپ کے لیے عبادت بن گیا۔ شادی میں جنسی خواہش کو تو جانور بھی آپ دیکھتے ہیں، گدھے، گھوڑے، کتے، وہ بھی اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، تو وہ جانور کا بچہ ہے کہ جو شادی کرتا ہے اس لیے شادی کرتا ہے کہ میں اپنی اس شہوت کو پوری کر لوں، تو شہوت پوری کرنے کے لیے اس کے لیے تو وہ جانور بھی جفتی کرتے ہیں، لیکن اس کو سنت رسول سمجھ کر کے، خدا کا حکم اس کو سمجھ کر کے بے حیائی سے بچ جاؤں، رب کا فرمان بردار بن جاؤں، اور اولاد ہو وہ بھی محمد کی جماعت میں بھرتی ہو جائے، اتنی سی اپنے نیت کر دی تو فرمایا النکاح من سنن المرسلین، پھر یہ تمام رسولوں کی سنت ہوگی، چیز تو وہی ہے۔ آخر جو اعمال ہم کرتے رہتے ہیں سوائے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے علاوہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کو عبادت سمجھتے، کھانے کو اب عبادت کیوں نہیں بناتے؟ اپنے پینے کو عبادت کیوں نہیں بناتے؟ اپنے بیٹھنے کو عبادت کیوں نہیں بناتے؟ اپنے چلنے کو عبادت کیوں نہیں بناتے؟ اپنے غصے کو عبادت کیوں نہیں بناتے؟ اپنی خوشی کو عبادت کیوں نہیں بناتے؟ اپنے غصے کو عبادت کیوں نہیں بناتے؟ اپنی خوشی کو عبادت کیوں نہیں بناتے؟ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کھانے کو نماز بناؤں یہ مجھے اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا دوں۔ بڑے لوگ ہیں، میں اپنے کھانے کو نماز بناؤں، کھانے پینے کو نماز بناؤں یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا دوں، کھانے پینے کو نماز بناؤں۔ ارے بابا کھانے پینے کو کیسے نماز بنائیں گے؟ فرمایا کہ نماز میں 10-15 منٹ باقی ہے، کھانا جلدی جلدی نمٹاؤ اور دل آپ کا مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جماعت چھوٹ جائے، تکبیر تحریم مجھ سے چھوٹ جائے، یہ نیت کر رہا ہے کہ جلدی جلدی کھانا نمٹا لوں، کھانے میں اس لیے جلدی کر رہا ہے کہ میری نماز کوئی رکعت مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ فرمایا کھا تو کھانا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، لیکن دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا، نماز کے ساتھ لگا ہوا۔ جب مسجد میں جائے گا نماز تو پڑھے گا، اس نماز کا ثواب اس کو الگ ملے گا، لیکن اس کھانے کے دوران اس کا دماغ اسی مسجد کی طرف نماز میں، یہ کھانا بھی اللہ نماز بنا دے گا۔ جب اس کھانے میں بھی اس کی توجہ اور پوری توجہ اس کی اس کی نماز کی طرف، مسجد کی طرف، تو یہ کھانا نماز بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نماز کو کھانا بناتا ہے، بعض لوگ اپنی نمازوں کو کھانا بناتے، تجارت بناتے، کاروبار بناتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی نماز ہے کہ جس میں آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے؟ وہ الا بلا برگردن ملا،
2000 کا مجمع ہوتا ہے، 3000 کا مجمع ہوتا ہے، ہر ایک اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے بھروسے پر، بابا امام صاحب کے بھروسے پر، امام کی مرضی ہے کہ غلط پڑھے صحیح پڑھے۔ میں جامع فاروقیہ میں 30 سال امام رہا ہوں، ایک دو مرتبہ نماز ٹوٹ گئی، میں ترتیب سے قرآن پڑھتا تھا، ایک دو مرتبہ نماز ٹوٹ گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے قرات ایسی غلط کی کہ معنی بگڑ گیا، اور اب اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے میں نے اعلان کر دیا کہ بابا اس نماز کو واپس دہرانا ہے، نماز میں غلطی ہو گئی ہے، اس نماز کو واپس دہرانا ہے۔ تو مجھے میرے اساتذہ بھی بڑے بڑے وہ بھی بلانے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے کہاں غلط کی ہے، کس طرح آپ نے اس نماز کو دہرایا، ہم بھی تو نماز میں تھے۔ تو میں نے مذاق میں کہا میرا شکریہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حال ہے تم لوگوں کے، یہ تو میرا شکریہ ادا کرو، مہربانی میری کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس جگہ غلطی ہوگی۔ کہتے ہماری کوئی توجہ نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا جاہل آدمی کی توجہ نہ رہے، کاروباری آدمی کی توجہ رہے نہ رہے، لیکن آپ جیسے علماء اور آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ میں نے کہا یہ تو میری مہربانی۔ اور پھر کبھی نماز میں امام 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیتا ہے، سلام پھیر لیتا ہے، امام صاحب کو شک ہو گیا میں نے گڑبڑ کی ہے، امام صاحب پوچھتا ہے پیچھے سلام پھیر کر کے بابا میں نے 4 پڑھائی یا 5 پڑھائی، وہ پیچھے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے وہ دوسرے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے۔ اب اللہ کے فضل سے 2000 میں سے کسی کا خیال صحیح نہیں ہوتا۔ یہ آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے میں تو امام رہ چکا ہوں، ہزاروں کو میں نے نماز پڑھائی اور یہاں بھی ہوتا ہے۔ جب یہ حال ہے ہمارا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ آدمی بسا اوقات اپنے کاروبار میں اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، نبی کے نظام کے مطابق ہو رہا ہے، نبی کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اس کاروبار کو اللہ پاک یہ ہے کہ عبادت بنا لے گا، آپ کے اس کھانے کو اللہ عبادت بنائے گا، آپ کے اس بیٹھنے کو اللہ عبادت بنائے گا، آپ کے اس سونے کو بھی اللہ عبادت بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے یہ گواہی دے دی کہ میں اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ میرا معبود اللہ ہے اور میرا پیشوا عبادات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میں نے اعلان تو کر دیا، اپنی مسلمانی کا اعلان کر دیا، اپنے مومن ہونے کا میں نے اعلان کر دیا، محمد کی جماعت میں بھرتی ہونے کا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اعلان کر دیا، لیکن میرے کچھ پھر اس دین کے تقاضے ہوں گے، اس اعلان کے تقاضے ہوں گے، ان تقاضوں کو مجھے پورا کرنا ہوگا۔ انہی تقاضوں میں یہ ہے اب نماز، چونکہ میں نے کہا کہ میرا معبود اللہ ہے، لہذا اس کی جتنی بھی عبادتیں ہیں میں نے اعلان کر دے ان عبادتوں کو بجا لاؤں گا، ان عبادات میں سے نماز بھی ہے۔ نماز عبادت ہے، فریضہ ہے، مجھے بجا لانا ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، فریضہ ہے۔ میری بدبختی ہے کہ میں نماز کو تو فرض سمجھتا ہوں مولوی ہو کر کے، لیکن زکوٰۃ کو میں فرض نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز اگر میں نے چھوڑ دیے تو پھر میرے ایمان پہ زد پڑے گا اور مجھے جوتے پڑیں گے، لیکن مال مجھے اتنا محبوب ہے کہ مال کے سلسلے میں نہیں، مال کے سلسلے میں نہیں۔ مولوی مالدار ہو کر کے پھر بھی زکوٰۃ کے مستحق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالدار ہو کر کے وہ ظالم پھر بھی زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ آپ کو کتنے مولوی ملیں گے کہ جو کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں؟ کتنے جو آپ کو کہیں گے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں؟ ہر مولوی زکوٰۃ کے مستحق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زکوٰۃ کا نصاب آپ کے اس موجودہ حکومت کے یہ بے قیمت فضول قسم کا پیسہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، 88,000 90,000 نصاب ہے۔ جس طرح نماز کو فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ کفر کے بارڈر پہ پہنچ گیا، وہ اگر کافر نہیں ہے لیکن کفر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ امام احمد کے ہاں پکا کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، پیران پیر عبد القادر جیلانی کے ہاں پکا کافر ہے، بے ایمان ہے۔
ہمارے ساتھیوں کو بعض ساتھیوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پیر صاحب کا میں نام لیتا ہوں کہ بابا پیر کو تو سمجھو۔ میرے ایک بھائی تھے ہمارے بلوچوں میں، جہالت بھی ہوتی، انتقال ہو گیا، بڑے عالم تھے، بڑے پیارے عالم تھے۔ تو ہمارے علاقوں میں مشہور یہ تھا کہ جہاں پر بلوچ لوگ لڑائی کرتے اور ان کو کہتے بابا خدا کا واسطہ ہے، آپ کو قرآن کا واسطہ ہے، وہ بلوچ شوم وہ لڑائی چھوڑ دو۔ لیکن یہ کہ وہ پٹھانوں میں بلوچوں میں بھی اسی طرح تھا، بس بلوچ کو خدا کا واسطہ دے دو، قرآن کا واسطہ دے دو، تو وہ لڑائیاں ان کی ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر مولوی صاحب کو اٹھا کر کے لے جاتے تھے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اتنا شریف تھا مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بہت سی جگہوں میں لے گئے تو وہی بلوچ لوگ جو قرآن کو بھی انہوں نے نہیں مانا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خدا کو بھی نہیں مانا، اب آپ اپنی لڑائی ختم کرو، لیکن جی لڑائی ان کی ختم نہیں ہوگی۔ مولوی محمد صادق کو لے گئے، وہ کہنے لگے کہ بس اب مولوی محمد صادق آ گیا لہذا ہم لڑائی ختم کرتے، مولوی محمد صادق آ گیا تو اب لڑائی ختم ہوگی۔ بعض ہمارے ساتھی ہے، اللہ کے بندو، میں اللہ کا واسطہ آپ کو اللہ کا کلام سنا رہا ہوں اور حدیث سنا رہا ہوں، اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو پھر جو یہ تو سمجھے پیران پیر کو تو سمجھے نا، پیران پیر عبد القادر جیلانی کے ہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا پکا بے ایمان ہے، جو بائیڈن کی طرح ہے، بالکل جو بائیڈن کا بھائی ہے، یا آپ ٹرمپ کا بھائی اس کو قرار دے، آپ کی مرضی، وہ پکا ٹرمپ والا ہے، اور وہ مرے تو مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو، اس کو عیسائیوں کے یا یہودیوں کی قبرستان میں دفن کرو۔ یہ شکر ہے کہ پیر صاحب آج نہیں ہے، اگر پیر صاحب آج موجود ہوتا تو پہلے جوتوں سے مولی منظور کی پٹائی کرتا، تم لوگوں کی بھی باری تھی۔ پھر یہ اللہ کے بندے اتنے غیور قسم کے لوگ ہیں، دین کے سلسلے میں کتنی ان کی غیرت ہے۔ جب وہ بیان کرتا تھا نا تو آنکھیں بند کر کے بیان کرتا تھا، وہ بیان کرتا تھا آنکھیں بند کر کے، لوگوں کی پیشانی کو دیکھتا بھی نہیں تھا، بہت کم کسی کی پیشانی کو۔ عبد القادر جیلانی آنکھیں بند کر کے نظر نیچے کر کے چلتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا جن کو تم صوفی سمجھتے ہو، مولوی سمجھتے ہو، ان میں سے بھی بہت سے صوفیوں کی پیشانیوں پر مجھے کلمہ کفر نظر آتا ہے۔ ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ حضرت کو دیتے تھے، بیت المال کو دیتے تھے، خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کا اصل خلیفہ براہ راست وہ محمد رسول اللہ تھا، ہم اپنے مال کو دیتے تھے تو محمد رسول اللہ بیت المال میں لے کر کے اس کو پھر مسکینوں میں، یتیموں میں اور مستحقین میں حضرت اس کو یہ کہ تقسیم کرتے تھے۔ اب نبی نہیں رہا، اب ہم زکوٰۃ تو دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، غریبوں کو دیں گے، ان کو دیں گے، لیکن زکوٰۃ اب بیت المال کو نہیں دیں گے، اب ابو بکر جو نبی کا خلیفہ ہے ابو بکر کو نہیں دیں گے، ابو بکر کے جو قاصدین آئیں گے ان کو نہیں دیں گے۔ ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے رب کی قسم ہے واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ لقاتلتهم، اگر ایک اونٹ باندھنے کی رسی بھی اگر محمد کو دیا کرتے تھے بیت المال میں، آج اگر ابو بکر کو نہیں دیں گے، مجھے رب کی قسم ہے جیسے کافروں سے قتال ہوتا ہے ان سے اس طرح قتال کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں خدا کے بندے، یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن بیت المال کو نہیں دیتے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر عمر جیسے قداور نہیں تھے، درمیانی قد ابو بکر کی تھی، اور ابو بکر کمزور بدن والا آدمی، کمزور بدن والا آدمی۔ ابو بکر غصہ ہو گئے، فرمانے لگے عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، تو زمانے جاہلیت میں تلوار اٹھا کر کے محمد کو شہید کرنے کے لیے جاتا ہے، تیرے زمانے جاہلیت کی غیرت اتنے، آج تو بزدل ہو گیا۔ اجبار فی الجاہلیت، زمانے جاہلیت میں تجھے معلوم نہیں ہے پوری دنیا تجھ سے ڈرتی، اور تو تلوار اٹھا کر کے اتنا سخت کہ اپنے کفر میں تلوار اٹھا کر کے محمد کو شہید کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور آج کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہو گیا تجھے، آج تجھے اور زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا۔ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اسلام میں تو بزدل ہے اور کمزور ہے،
یہ کمزوری مجھے نہیں چاہیے، ہٹ۔ حضرت عمر نے بحث کی، ابو بکر نے سمجھایا، بحث کی، ابو بکر نے سمجھایا، آخر حضرت عمر نے ہتھیار ڈالا، فواللہ ما ہوا الا ان شرح اللہ صدر ابی بکر، خدا نے میرے سینہ اسی طرح کھولا، بات میرے سمجھ میں آ گئی، اللہ نے ابو بکر کے سینے کو جیسے کھولا تھا۔ فرمایا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے لڑوں گا، صرف کلمہ پر نہیں چھوڑوں گا، پھر صرف زکوٰۃ اس پر، نماز پر ان کو نہیں چھوڑوں گا، روزے پر نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ ان کو دینی پڑے گی، زکوٰۃ بیت المال کو دیں گے۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی، مسلمانوں سے 40واں حصہ زکوٰۃ لے کر کے، بخدا 40واں حصہ لے کر کے وہ یتیموں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں، بلکہ یہ بھی ہوتا تھا، اللہ اللہ سن لے، عجیب جملہ ہے، مسلمانوں کی زکوٰۃ جب جمع ہو جاتے، غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے، اور اگر کچھ بچ جاتا، کوئی گندم بچ جاتے، تو عمر ابن عبدالعزیز جو کہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہے، عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اپنے علاقے میں یہ روڈ دور دور ادھر کراچی کے دائیں بائیں، کراچی کے اندر میدانوں پہ گندم ڈال دو کہ ہمارے علاقے کے پرندے یہیں سے گندم کھائیں، دیکھیں کہ مسلمان ہماری خیالداری کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی پرندہ انڈیا میں چلا جائے، میں ویسے مثال سمجھا رہا ہوں، کوئی ہمارا پرندہ کافروں کے ملک میں چلا جائے اور کافر کہہ دے کہ یہ مسلمان ایسے بے غیرت ہیں کہ ان کے پرندے بھوکے رہتے ہیں، ان کے پرندوں کو ان کے ملک میں کچھ نہیں ملتا، ہمارے ملک، فرمایا مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ کافروں کے ملک میں جا کر کے ہمارے ملک کے پرندے چن لے، نہیں، اگر تمہارے کچھ بچ جاتا ہے تو یہ دانے پھینکا کرو تاکہ یہ پرندے بھی کھا لیں۔ کیا غیرت ہے، کیا غیرت ہے، کیا بیدار دماغی ہے، کچھ تو اندازہ کرو۔ آج ہمارا مولوی کہتا ہے کہ میں فلسفی ہوں، سمجھے، آج کا ہمارا لونڈا جو ہوتا ہے اور آج کا ہمارا جو داڑھی منڈا ہوتا ہے کالج میں، انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا کہتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں۔ تو ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کے پاس کانفرنس ہو رہی تھی، بلاد عرب کے اندر کانفرنس ہو رہی تھی، کہنے لگے ابو بکر عمر ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی، آج ہماری یونیورسٹیاں قائم ہے، آج کل ہماری ہے کہ کالج قائم ہے، آج ہمارے پاس جو تعلیم صحابہ کے پاس نہیں تھے۔ مولانا بن نوری کھڑے ہو گئے، اس نے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا عرب، اس سے کہا ایھا الرئیس الجم ھذا الخبیث، اے رئیس اس خبیث کو لگام دے دو ورنہ جوتا اس کے منہ میں ماروں گا۔ واہ واہ، کیا غیرت ہے۔ ایھا الرئیس، اے بادشاہ، الجم ھذا الخبیث، اپنے اس مولوی کو اور اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو، اس کو لگام دے دو، اس کے منہ پہ جوتا ماروں گا، میں بھی تو پٹھان کا بچہ ہوں۔ یہ خبیث کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کے پاس تعلیم نہیں تھی جو محمد کے شاگرد ہیں، اور اس لونڈے کے پاس تعلیم آ گئی، جیسے کہ آج کل ہمارے لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ میں عرض کروں بیدار دماغی کا اندازہ کرو، حدیث میں آتا ہے یہ لوگ اللہ کے بارے میں کتنے تاڑ میں رہتے ہیں کہ کہاں سے، کس قدم سے، کس موقع سے، کس عمل سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں، ثواب کتنا سے کتنا زیادہ کمائیں۔ آپ کا یہ گھر ہے، اس گھر سے جہاں آپ مسجد آتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور دوسرا قدم رکھتے ہیں آپ کے گناہ کچھ جھڑ جاتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، قدم رکھتے ہیں دوسرا گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر قدم اٹھاتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں، پھر قدم رکھتے ہیں آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے گھر سے لے کر مسجد تک 100 قدم ہے، تو میں اسی طرح درمیانہ 100 قدم پہ چل کر کے مسجد آتا ہوں، لیکن میں چونکہ ہوں بے وقوف، ہوں احمق۔ لیکن اب صحابہ کو دیکھنا، اگر ایک صحابی کے گھر سے مسجد نبوی تک اگر 100 قدم بنتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ایک قدم پر درجات بلند ہوتے، قدم اٹھانے پر، قدم رکھنے پر فرمایا گناہ جھڑ جاتے۔ تو وہ 100 قدم کو صحابی چھوٹے قدم بنا کر 200 بناتے تھے کہ تاکہ اتنے گناہ جھڑ جائے اور اتنے درجات بلند ہو جائیں۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے اور کیا ذکاوت ہے،
کیا کمال اور کیا ذکاوت ہے تمہارے فلسفی کو، تمہارے شیخ الحدیث کو، تمہارے تبلیغی صوفی کو اور تمہارے شیخ التفسیر کو۔ یہ مقام، یہ سعادت کہاں نصیب ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو نصیب ہو گئی، اور آپ کی شاگردوں کے شاگردوں کو، تابعین کو جو یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ اس لیے بیدار دماغی دیکھ لے، بیدار دماغی دیکھ لے کہ کہتا ہے کہ اگر کچھ بیت المال میں زیادہ گندم ہو تو دائیں بائیں پھینکا کرو تاکہ آپ کے پرندے کھائیں۔ ہمارے اسلام کی بدنامی ہوگی، ہمارے اسلام کی بدنامی ہوگی، سونے محمد کی بدنامی ہوگی کہ ہمارا اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، ہمارا پرندے دوسرے ملک میں کیوں چلا جائے۔ حضرت علی کی ایک روایت ہے، حضرت علی کی روایت ہے کہ یہ مالدار لوگ اور یہ سرمایہ دار لوگ، مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، مسلمان اگر یہ زکوٰۃ دینے پر آ جائیں، ہمارا مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، ہمارا مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ساتھی اس بات کو نوٹ کر لیں، زمانہ کے عروج و زوال رہتا ہے، زمانہ صبح شام بدل جاتا ہے، حقیقتیں بدل جاتی ہے۔ المال غاد ورائح، مال صبح کو آنے والا ہے، ورائح شام کو جانے والا ہے، شام کو آ گیا، صبح کو اللہ کا بھلا کر پھر یہ کہ چلا گیا۔ کتنے پیسے کے ساتھ اور سونا چاندی کے ساتھ کھیلنے والے آج بھیک مانگ رہے ہیں، اور کتنے بھیک مانگنے والے جن کو سال 2 سال نہیں لگے وہ آسمان تک پہنچ گئے ان کے پاس۔ اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لیں، رمضان کا مہینہ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ آپ کو تو جب آپ کا سال پورا ہو جائے، شعبان سے شروع ہو گیا، شعبان ٹو شعبان، اور ذوالحجہ ٹو ذوالحجہ، محرم سے اسلامی مہینہ سال شروع ہوتا ہے، محرم سے لے کر اگلے محرم تک آپ کے ساتھ جتنا مال ہے اور آپ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب اگر پیسہ نقد ہے 90,000 آپ کے پاس، آپ کا نصاب یہاں سے شروع ہوگا۔ کچھ پیسے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، دونوں کو ملا کر کے 90,000 کی قیمت پہنچتی ہے۔ کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، تینوں کو ملا کر کے پیسے، ان کو ملا کر کے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ یہ 90,000 جو نصاب میں عرض کر رہا ہوں، یہ چاندی کی قیمت کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کچھ چاندی، کچھ پیسے، چاندی بھی پورا نہیں، پیسے بھی پورا نہیں، مال تجارت بھی پورا نہیں، سونا بھی پورا نہیں، چاروں کو ملا کر کے اگر مسئلہ یہ چاندی کی قیمت پھر بھی ان کی قیمت بنتی ہے 90,000، تب بھی سال پورے ہونے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ میں 1 مہینہ آپ نے تاخیر کی، 2 مہینے تاخیر کی کہ اگلے مہینے میں دوں گا، اگلے مہینے میں، آپ کو مجھے کیا پتہ ہے کہ اگلا مہینہ، میں کہتا ہوں اگلے مہینے میں زکوٰۃ دوں گا، جبکہ اگلے مہینے میں میرے قبر میں تشکیل ہو رہی ہے۔ اچانک میں مرا، 1 مہینہ یا 2 دن یا 5 دن آپ نے سال میں تاخیر کی، ایسے جوتے پڑیں گے کہ جیسے نماز کے ترک کرنے پہ پڑتے، آپ تارک الفرض شمار ہوں گے، آپ تارک الفرض شمار ہوں گے۔ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے ہر صورت میں۔ زکوٰۃ کا مال میں نے عرض کیا کہ یہ نصاب ہے۔ سونا صرف خالص سونا ہو 7.5 تولہ، چاندی ہو 52.5 تولہ چاندی، مال تجارت ہو چاندی کی قیمت لگے گی، پلاٹیں ہوں آپ کی تجارت کے چاندی کی قیمت لگے گی، گاڑیاں ہیں اگر آپ کی کرائے پر وہ چل رہی ہے ان کی آمدنی ہوگی۔ خیال کر لینا۔ ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے قرضوں کو منہا کرو۔ آپ کے پاس سال کے ابتدا میں بھی مال ہے اور سال کے آخر میں بھی آپ کے پاس مال ہے، اپنے قرضے منہا کر لینا۔ قرضوں کو نکالنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے آپ کے پاس، اگر وہ نصاب تک ہے تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر وہ نصاب تک 90,000 تک نہیں پہنچتا تو آپ نے پہلے آپ اپنے قرضوں کو، خبردار قرضے دے پتریا، لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ 2 قسم کے قرضے ہوتے ہیں، ایک قرضہ آپ نے بیوی بچوں کے اپنے گھر چلانے کے لیے پیٹ چلانے کے لیے یہ قرضے، ان کو منہا کریں گے۔ دوسرا قرضہ ہے آپ کے تجارتی قرضے کبھی منہا نہیں ہوں گے۔ ظالم کے پاس 10 کروڑ کی ملکیت ہے، 10 کروڑ کی ملکیت ہے اور 15 کروڑ وہ قرض دار ہے۔ ابھی 10 کروڑ کا سلسلہ چل رہا تھا، اس نے 15 کروڑ اور قرضہ لیا، ایک فیکٹری اور لگا دی اس نے،
20 کروڑ اور لے کر کے اس نے فیکٹری لگا دی. اور چونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے اپنے قرضوں کو منہا کرنے کے بعد اگر تمہارے پاس کچھ بچے تو میری ملکیت تو 10 کروڑ کی ہے، لیکن یہ کہ مجھ پر قرضہ 15 کروڑ کا ہے، لہذا مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ میں خود زکوٰۃ لے لوں. وہ مولوی بھی وہ بھی بھولا بھالا ہے، اس غریب کو آپ نے دھوکے میں رکھا. اس مولوی سے مسئلہ بھی آپ نے معلوم نہیں کیا، اور تو نے بھی مولوی کا سہارا لے کر کے. خبردار، تجارتی قرضے شمار نہیں ہوں گے. تجارتی قرضوں کے اعتبار سے تو پھر یہ ہے کہ زرداری بھی قرض دار ہے، حاجی عمران خان بھی قرض دار ہے، اور حاجی شہباز شریف صاحب یہ بھی قرض دار ہے. دنیا میں ملک ریاض اس سے بڑھ کر کے زیادہ قرض دار ہے. وہ اربوں کھربوں میں ہے، وہ اربوں میں اگر کھیل رہا ہے تو کھربوں میں وہ قرض دار بھی ہے. تجارتی قرضے نہیں ہوں گے، تجارتی قرضے منہا نہیں ہوں گے. قرضے آپ کے وہ منہا ہوں گے اپنے ذاتی کپڑوں کے لیے آپ نے لیا ہے. پھر خیال کر لینا، ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے اور ایک صدقۃ الفطر کا نصاب ہے. زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مال تجارت جو چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ پیسے، کچھ مال تجارت، کچھ سونا، کچھ چاندی، ان کو ملائیں گے چاندی کی قیمت لگے گی. چاندی کے حساب سے مال تجارت میں 2 قسم کی قیمتیں لگیں گی. ایک قیمت آپ نے، ایک پلاٹ آپ نے لیا، وہ 10 لاکھ روپے میں آپ نے لیا. پچھلے سال آپ نے لیا کہ اس کو بیچوں گا، اگر مجھے موقع ملا 10 لاکھ اس کی قیمت، آپ نے 10 لاکھ پہ خریدا، اور آج وہ 10 کروڑ پہ وہ پلاٹ، کسی روٹ پہ وہ پلاٹ آ گئی اور وہ پلاٹ 10 کروڑ پہ آج بک رہی ہے. قیمت خرید اس کی، قیمتی خرید 10 لاکھ ہے، اور قیمت فروخت جب آپ بیچ رہے یہ 10 کروڑ میں اس کی مارکیٹ بن گئی. معاف کیجئے گا، آپ کو زکوٰۃ اس سے دینی پڑے گی 10 کروڑ کے حساب سے. آپ کو جو زکوٰۃ دینی پڑے گی وہ 10 کروڑ کے حساب سے دینی پڑے گی. مولوی صاحب یہ ایک پلاٹ لیا تھا 10 لاکھ روپے کا، اس کا 40واں% یہ بن گیا، مدرسے میں لایا. اور مولوی کو تو کچھ بھی دے گا تو غریب ہاتھ اٹھائے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، یہ کرے گا. لیکن مولوی کے منہ پہ تم نے ایسے تماچا بھی رسید کیا، اور آگے جا کر کے غریبوں کے، اور آگے جا کر کے پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے میں نے زکوٰۃ دی، میں نے تیری رضا کے لیے دی. تو اللہ کے رضا کے لیے کہاں دیا؟ تو اتنا بے ایمان ہے، اتنا فراڈ تو نے کیا کہ 10 لاکھ والی چیز 10 کروڑ میں بک گئی. زکوٰۃ اس پر تجھے دینی ہے. زکوٰۃ خرید فروخت پر نہیں ہے، زکوٰۃ خرید والی قیمت پہ نہیں ہے، فروخت والی پر ہے. جو فروخت اس وقت جو اس کی مارکیٹ بنتی ہے اس مارکیٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اس لیے ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو لوگ زکوٰۃ محمد رسول اللہ کو دیتے تھے آج وہ کہتے ہیں ہم اپنے طور پر دیں گے، بیت المال کو نہیں دیں گے. نبی کے خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق ان کو ہم نہیں دیں گے، اللہ کی قسم ان سے قتال کروں گا، ان سے قتال کروں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں، قتال ان سے ہوگا ہر صورت کے اندر. پھر ایک بات اور بھی سمجھ لینا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر ابن عبدالعزیز، معاویہ، پیارے محمد، ان کے قاصد جاتے تھے. لوگوں کے پانی پلانے پر بکریاں آ گئی، بھائی پچھلے سال آپ کے پاس آئے تھے، بکریاں آپ کی کتنی ہیں؟ وہ بکریوں پہ اللہ آپ کا بھلا کریا کہ 40 بکریوں سے نصاب شروع ہو گیا، 100 تک ایک بکری دینی پڑے گی. اونٹوں کا بھی اسی طریقہ پر جو سلسلہ شروع ہو گیا. تو پانی پر ان کے قاصد جاتے تھے جناب. پھر یہ کہ وہ اچھی بکری بھی نہیں لیتے تھے، بالکل بیکار بھی نہیں لیتے تھے، درمیانہ قسم کے لیتے تھے. گائے بھی بالکل اچھی گائے نہیں لیتے تھے، بالکل بیکار بھی نہیں لیتے تھے. مال کو 3 جگہ پر تقسیم کرنا ہوتا تھا. دیکھو جناب یہ میرے 300 بکریاں ہیں، 400 بکری ہیں، یہ میرے 50-60 گائے ہیں، یہ میرے 100-200 میرے اونٹ ہیں. اونٹوں میں سے اعلیٰ قسم کے اونٹوں کو ایک طرف کر دیا، بالکل گھٹیا قسم کو ایک طرف کر دیا، اور درمیانہ قسم کو ایک طرف کر دیا. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، محمد کے نمائندہ کو، ابو بکر کے نمائندہ کو، ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اعلیٰ قسم کا لے لے. ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے وہ ادنا قسم کا لے لے، بلکہ درمیانہ قسم کا لیں گے. سبحان اللہ. نہ پیشانی پہ تھوکو، نہ داڑھی پہ تھوکو، درمیان سے تھوکو. کیوں پیشانی پہ تھوکتے ہو؟ کیوں داڑھی پہ تھوکتے ہو؟ اعلیٰ قسم کا وہ حکومت اس بات کی پابند ہوگی، حکومت کا نمائندہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اعلیٰ قسم کا مال لوگوں سے نہیں لے گا. اگر لے گا تو میرے نبی نے فرمایا ایاک وکرائم اموالہم،
جب اپنے صحابی کو نمائندہ بنا کر کے بھیجتا ہے فرماتے ہیں ایاک وکرائم اموالہم، خبردار لوگوں کے اچھے مال کو چن چن کر کے نہیں لینا، چن چن کر کے لوگوں کے مال کو نہیں لینا، درمیانہ قسم کے لینا۔ ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے اعلیٰ قسم کا دے دے، ہمارے مدرسے کے ساتھ بھی کچھ لوگ تعاون کرنے والے اساتذہ کے ساتھ کچھ اساتذہ کے لیے راشن بھیجتے، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حسب توفیق کرتے لیکن ایک سے ایک چیز خرید کر کے وہ بھیجتے۔ کئی دفعوں کو دیکھا گیا ہے، کہتے ہیں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جامع فاروقیہ میں ہزاروں طلبہ کی تعداد ہوتی، دارالعلوم میں ہزاروں ہیں، بنور ٹاؤن میں ہزاروں ہیں، میں لوگوں کو جانتا ہوں۔ بعض خدا کے بندے بظاہر کلین شیو ہوں گے لیکن کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ان کا ذہن ہے، کیا ان کا ذہن ہے، اپنی زکوٰۃ کو لا کر کے مدرسے میں دیں گے بنور ٹاؤن میں، جامع فاروقیہ میں، دارالعلوم میں، اور یہ ہے کہ یہاں پر جامع صدیقیہ میں، لیکن مولوی کے جوتے بھی سیدھا کریں گے، مولوی کے ہاتھ پر بوسہ بھی لیں گے، کہیں گے مولانا ہمارے لیے دعا کر لینا، مولانا ہمارے لیے دعا کرنا۔ معاف کیجئے گا، ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا وہ مولوی کو اگر 5 پیسے دیتے ہیں، اور اگر مولوی نہیں کسی بھی غریب کو، کسی بھی فقیر، کسی مسکین کو اس کو احسان جتلاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ ایک پتھر ہو، اس پتھر پر مٹی جم گئی ہو کافی اور اس پر یہ کہ وہ کچھ گیلا کر دیں، آدمی کہیں کہ اس سے پودا اگے گا اور اس میں بالکل پودا لگ سکتا ہے، لیکن اچانک اگر سخت قسم کی بارش آ گئی، طوفان آ گیا، اس مٹی کو اٹھا کر کے لے جائے، ختم کر دے، آپ کی امیدیں ختم ہو گئی۔ اب اس چٹیل، اس صاف، اس پتھر پر کوئی بھی آپ کے لیے کوئی پودا یہاں پر اگے گا نہیں۔ فرمایا اپنے مال کبھی آپ نے دے دیا نا، مال زکوٰۃ میں آپ نے دے دیا، آپ کی توقع ہے کہ میرا رب اس مال دینے سے میری زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور میں یہ ہے کہ جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکوں گا کہ مال کے محبوب ہونے کے باوجود میں نے زکوٰۃ آپ کو دے دیا، آپ کی رضا کے لیے دے دی، آپ کی توقع ہوگی۔ لیکن وہی فقیر آپ کو چند دنوں کے بعد ملا، آپ نے کہا اے ہماری روٹیوں پہ پلتے ہو، ہماری روٹیوں پہ پلتے ہو، اور یہ کہ اس طرح کڑکا کڑ کر کے چلتے ہو، زکوٰۃ بھی دے دی لیکن احسان بھی جتلا رہا تو اس فقیر کو، وہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے، مسکین ہے، پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، ہمسایہ ہے، زکوٰۃ اس کو دے دیا لیکن پھر بھی احسان اس کو جتلا۔ معاف کیجئے گا، جیسے کہ وہ مٹی اڑ گئی، طوفان نے اڑا دیا، اب اس میں کوئی توقع نہیں ہے کہ مزید اس پر فصل اگے گی، کوئی فصل اگے گی نہیں۔ آپ نے جب احسان جتلایا، آپ نے فقیر کو آر دلایا، مسکین کو آر دلایا، مولوی صاحب کو اپنا احسان بتا دیا، تو پھر میرے رب کی قسم ہے کچھ بھی نہیں ملے گا، مال بھی گیا، ثواب بھی گیا۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے اس طرح دیں کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، کہ دیں گے زکوٰۃ تو دائیں سے دے دیں گے کہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ کسی کے ساتھ تعاون کرے اس طریقہ پر، ظالم دیا کتنا، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا احسان مجھے کیوں جتلاتے ہیں، آپ حج کر دیں اس کا احسان مجھے کیوں جتلاتے ہیں، آپ جب روزہ رکھتے ہیں اس کا احسان آپ مجھے نہ جتلائیں، مجھے احسان نہ جتلائیں، جس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ نماز کا احسان آپ مجھے جتلا نہیں سکتے، ناجائز ہے، اور حج کے آپ مجھے اسی طریقے کا احسان نہیں جتلا سکتے، روزے کے احسان نہیں جتلا سکتے، تو پھر زکوٰۃ بھی انہی کی طرح ایک فرض ہے، آپ نے اس فرض کو ادا کر دیا، پھر بھی فقیر کو آنکھیں دکھا رہا ہے، مسکین کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اپنے ہمسائے کو، اپنے رشتہ دار کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے اور عرض کروں، میں کشتیاں جلا چکا ہوں، میری بدبختی میری یہ ہے، مسئلہ بات میرے سینے کے اندر چھپتی نہیں ہے، کشتیاں میں جلا چکا ہوں، آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا۔ ابو بکر بیت المال سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، بیت المال میں عمر، عثمان، علی، پیارے محمد، یہ صحابہ 800 سال تک ہماری حکومتیں رہی، 800 سال میں وہ جا کر کے بکریوں سے، مال مویشی سے، سونا سے،
چاندی سے جو زکوٰۃ لیتے بیت المال میں جمع کرتا، پھر بیت المال کے نمائندہ ہوتے، گلیوں میں، کوچوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بے روزگار لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے لیے، یہ لوگ خدا ترس قسم کے لوگ تھے، یہ چیدہ لوگ تھے، ان کے لیے پھر وہ اس کو خرچ بھی کرتے تھے اس طرح۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ خبردار، آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اپنا پیسہ اس میں بینک میں نہیں رکھو، اور اگر آپ کی مجبوری ہے رکھتے جلدی نکالو، جب زکوٰۃ سال پورا ہو گیا نکالو، پھر داخل کرو، اس کے بعد زکوٰۃ بینک میں نہ دو، بالکل نہ دو۔ شیعوں کی زکوٰۃ کٹتی نہیں ہے بینکوں سے، ان کا خمس کٹتا ہے، 5واں حصہ، اور شیعوں کی زکوٰۃ کٹتی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ جنہوں نے بینک کے اندر رکھا ہے، اب حکومت اس سے زکوٰۃ نہ کاٹے، اپنے اختیار سے، اپنی رضامندی سے، گن پوائنٹ پہ بھی نہیں، ڈنڈے کے زور پر بھی نہیں، اور جوتے کے نوک پر بھی نہیں، اور جوتے کے زور پر بھی نہیں، بلکہ کیا ہے، اپنی خوشی سے، تاکہ میں اپنی زکوٰۃ سے بچوں، لکھ کر کے دیتا ہے وہاں یہ میرے 10 کروڑ ہے، لیکن میرا تعلق فرقے شیعہ سے ہے، تاکہ زکوٰۃ سے میں بچ جاؤں۔ خبردار، زکوٰۃ سے تو بچ گئے لیکن ایمان سے نکل کر کے بے ایمان بن گئے، ایمان سے نکل کر کے تو بے ایمان بن گئے۔ تجھے کیا ہے، اپنی رضا اور اپنی خوشی سے تو لکھ کر کے دیتا ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ بینک ملازمین، یہ طے شدہ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح مصرف پر زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں، جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ میں ان میٹنگوں میں رہا ہوں، یہ حکومتی میٹنگوں میں بھی رہا ہوں، اس قسم کی ان کی مجلسوں میں بھی رہا ہوں، ان کی کانفرنسوں میں بھی رہا ہوں، اللہ کی قسم جھوٹ ہے۔ یہ کوئی اسلامی بینک بھی نہیں ہے، جو ہمارے علماء نے ڈھانچہ کر دیا ان کو، جو ڈھانچہ اسلامی دیا وہ وہاں نافذ نہیں ہے، جو وہاں نافذ ہے وہ کفری ہے، ڈھانچہ ہے۔ علماء کو دھوکہ دے دیا۔ میں، آپ میرے سامنے 2 بندے لائیں گے، بندہ بندی لائیں گے، میں تو نکاح تو پڑھاؤں گا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ خاتون وہ کوئی ہندو ہے، یا پتہ چل گیا کہ وہ خاتون اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی رافضی ہے، تو بتاؤ میرا نکاح پڑھانا ٹھیک ہو گیا؟ میں اگر کسی کے، یہ دھوکہ ہے، آپ سے عرض کر رہا ہوں، سب جھوٹ ہے کہ ہم یہ لوگوں کی زکوٰۃ جو کٹتی ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو قسطوں کا سلسلہ اس میں بھی سود وہ چارج کرتے ہیں، اس کو ہم پھر یہ کہ صحیح مصرف پہ 100% جھوٹ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، ان سے یہ گفتگو ہوئی کہ اگر اس قسم کے اس کا مسئلہ ہے، اس کو تیسری پارٹی کے پاس، حکومت بھی نہیں، اہل مدارس بھی نہیں، تیسری کوئی پارٹی ہو، خدا ترس پارٹی ہو، یہ پیسہ زکوٰۃ کا ان کے پاس جمع کیا جائے، وہ اپنے ثواب دید پر وہ خرچ کریں، اس کے لیے حکومت کبھی آمادہ نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ اس کا بہترین مصرف اپنے طور پر، اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ میں چھپاتا نہیں، اپنے طور پر آپ کا چچا، آپ کی پھوپھی، آپ کی خالہ، سبحان اللہ، آپ کے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی اور پھوپھی زاد بہنیں، چچا زاد بہنیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، بشرطے کہ آپ کی اولاد رہو، آپ کے والدین نہیں، ابا، دادا، پردادا، شردادا، ڈردادا، خردادا، اوپر آپ جو آپ کے اصول ہیں ان کو بھی نہیں دیں گے، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، پڑ پوتا، شڑ پوتا، ٹڑ پوتا، جتنے بھی ہیں آپ ان کو بھی نہیں دیں گے۔ آپ اوپر اپنے جڑ پہ اوپر والے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے جن سے آپ پیدا ہے، نیچے جو آپ سے پیدا ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن دائیں بائیں آپ کے چچا ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کے خالہ ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، وہ فلم پہ نہیں لگاتے، وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں لگاتے، وہ پیٹ پہ لگاتے، وہ روٹی پہ لگاتے، وہ خدا ترس لوگ ہیں۔ پہلے مدرسہ نہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ تو اپنا پیسہ، تو کروڑ پتی ہے، تو خدا کو کیا جواب دے گا کہ تیرا چچا بے روزگار ہے اور تیرے چچا کی اولاد بے روزگار ہے، جو میری پھوپھی ہے، جو میری ماں ہے، اور میرا اللہ کا بھلا کرے چچا ہے جو میرا ابا ہے، ان کی اولاد میرے بھائی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کر پٹھان بلوچ سندھی۔ گزارش یہ تھی، رمضان کا مہینہ ہے، آپ نفل زکوٰۃ تو ہے
بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان میں، بڑی اچھی بات ہے، اور زکوٰۃ سے ہٹ کر کے نفلی صدقات، زکوٰۃ تو آپ کے 40واں حصہ ہے، اللہ نے آپ کو مالا مال کر دیا ہے، کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اگلے والا جملہ میرا سن لو، زکوٰۃ دینے سے اور صدقہ کرنے سے تو فقیر نہیں بنے گا۔ سود خوار وہ کینسروں کا، مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، سود خوار خدا کا باغی بنتا ہے، سود خوار کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، ترسوں نہیں تو خرسوں، خرسوں نہیں تو ٹھرسوں۔ سود خوار کو میرا رب کبھی رسوا کرے گا، اس کے گھر پہ بھی حملہ ہوگا فرشتوں کا، اس کے گھر پہ بھی بدنامی آئے گی، وہ مرے گا کتے کے موت مرے گا۔ لیکن زکوٰۃ دینے والا، نماز پڑھنے والا، ہو سکتا ہے کہ حکومت کے کارندے اس پر ظلم کریں، وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرعون نے ظلم تو کیا لیکن رسوا فرعون ہے۔ جن جادوگروں نے ایمان لایا، اور آج ان جادوگروں کے لیے مولوی منظور جب ترجمہ قرآن پڑھاتا ہے تو مولوی منظور بھی روتا ہے۔ اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا فخذ ما انت قاص، الو کا پٹا تو کر جو کچھ تجھے کرنا ہے، حکومت تیرے پاس ہے، تو کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم نے موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، ہارون کے رب پہ ایمان لایا، کر تو ہمارے ہاتھوں میں بھی میخ لگا دے، پاؤں پہ لگا دے، سولی پہ لٹکا دے، یہ صرف 5 منٹ کی سزا ہوگی۔ 5 منٹ کے بعد جیسے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، تو نبی کو بھی جب شہید کیا جاتا ہے، نبی کہتا ہے کہ نبی کو حکم ہوتا ہے، جیسے نبی کی آنکھیں بند ہو گئی، حبیب نجار کی سورہ یاسین میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، قیل ادخل الجنہ، جیسے نبی کی آنکھیں بند ہو گئی فرمایا ادخل الجنہ، اور نبی فوراً جنت میں چلا گیا، اور نبی خود کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے میرے بیوقوف قوم کو کاش کہ اس کا علم ہو، میری بیوقوف قوم کو اس کا علم ہو کہ میں کیا مزے لے رہا ہوں۔ لیکن ایک بات صاف سے آپ کو کہہ رہا ہوں، نماز آپ کا فریضہ ہے، اس کو خراب نہ کرو، حج فریضہ خراب نہ کرو، روزہ آپ کا فریضہ خراب نہ کرو۔ آپ کے پیسے کا مستحق آپ کی چچا ہے، آپ کا ابا ہے، وہ ابا کی جگہ پر میرے نبی نے فرمایا العم سنو ابیہ، ابا کی طرح ہوتا ہے چچا، اور آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے رشتہ دار، کون سا پٹھان ہے کہ جو سارے کے سارے مالدار ہیں، پورا خاندان اس کا مالدار ہے؟ کون بلوچ ہے کہ اس کا پورا خاندان روپے کے مستحق نہیں ہے؟ کون سا سندھی ہے؟ آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، خبردار، یہ بینکوں سے کٹ کٹ کر کے بدماشوں کے پاس جاتا ہے، پیسہ آپ کا ہے پٹھان صاحب، تیرا چچا محتاج ہے، تیری پھوپھی بھی محتاج ہے، تیری خالہ بھی محتاج ہے، اس لیے للہ فی اللہ اس طرح نہ کرو، کوشش کر لو کسی طرح آپ کی پیسے کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ میں گوجرا والا چلا گیا، ایک آدمی اہل حدیث تھے، اس کے بڑے بڑے بال تھے، میں وہاں نشیر برکہ جہاں جلسہ تھا، ایک بندے نے مجھے کہا کہ جی اس نے تقریباً 10-12 مسجدیں بنائی ہے، ایک مسجد 10-12 کروڑ کی مسجدیں بنائی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بڑا معتقد ہے، آپ کا بھی بڑا معتقد ہے، بڑا ان کا اصرار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب مولوی منظور آ جائیں خدا واسطے میرے گھر پہ لے کر کے آنا۔ مجھے لے کر کے گئے اس کے گھر پہ، ننگا سر ہے، اہل حدیث حضرات اس طرح وہ ٹوپی موپی رکھتے نہیں ہیں، خیر یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے ماشاءاللہ مسجدیں میں نے دیکھی، بہت سی مسجدیں 10-12 کروڑ کی مسجدیں اس نے بنائی ہے، اس وقت جب کہ پیسے کی قیمت تھی، اب تو وہ 12-15-20 کروڑ میں بھی وہ مسجدیں نہیں بنتی، وہ مسجدیں مجھے دکھائی، اس نے عجیب بات بتائی، کاروبار والے نوٹ کر لو، اس نے کہا مولوی صاحب مجھے اس رب کی قسم ہے، کراچی کی کچھ مولویوں کا نام لیا، کہا تمہارے مولویوں نے پیسہ نہیں دیکھا، فوراً انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ زکوٰۃ بینک سے زکوٰۃ جو کٹتی ہے ٹھیک ہے، کہنے لگے تمہارے مولوی نے پیسے دیکھا نہیں، وہ جو کہتے ہیں دید ندید گڑید، انہوں نے کہا مولانا میری جب سے آنکھیں جب سے کھلی ہیں ہم پیسے اور سونا اور چاندی کے ساتھ کھیلنے والے ہیں، کہنے لگے میرے اربوں کا کاروبار ہے، مجھے رب کی قسم ہے میرا 1 روپے بھی بینک میں نہیں ہے۔ بہانے بناتا کہ میرے پیسے کی حفاظت نہیں، بیوی کی حفاظت کر سکتا ہے، پیسے کی نہیں کر سکتا، بچیوں کی حفاظت کر سکتا ہے، پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت کر سکتا ہے، پیسے تیرا لوٹ جاتا، کوئی چور آ گیا کس کر کے منہ پہ مارو۔ اس لیے
للہ فی اللہ غریبوں کا خیال کرو، اپنے ہمسایہ کا خیال کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ایک بات مجھے یہ بھی عرض کرنی تھی آپ سے، ادارہ بھی آپ کل آ جائیں سبق میں، 1000-1500 طلبہ، اس وقت تمام مدارس کی چھٹی ہے، 1000-1500 طلبہ آپ کو تفسیر پڑھتے ہوئے ہوں گے۔ آپ کے رشتہ دار حقدار ہے، عزیز آپ کے حقدار ہے، وہ سب سے زیادہ ان کا حق ہے، لیکن اداروں میں آپ کر لیں تو آپ سے میری گزارش ہے، یہاں ہمارے دفتر بھی ہے، آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، نمائندہ آپ کے پاس موجود ہوں، نمائندہ ہوگا، آپ کو رسید ہوگا۔ آپ کو مولویوں میں ہر ایک کو نہ دو، ٹرسٹوں کو نہ دو، اسلحہ خریدتے ہیں، نہ دو ٹرسٹوں کو، بالکل نہ دو، اور یہ ٹرسٹوں کو بھی نہ دو۔ اور مولویوں کے بعض کا کاروبار ہے ظالم، بعض تو ایسے مولوی میں جانتا ہوں کہ سبحان اللہ لم یبج قسم کے الو کے پٹے، وہ مولوی بھی نہیں ہے، وہ پڑھانے والے بھی نہیں ہیں، لیکن مستقل بزنس ہے، ان کا کاروبار ہے۔ اس لیے مدرسوں میں جس بھی مدرسے میں دے دے خوب تحقیق کر کے دے دو، خوب کی کتنے پڑھائی ہے، مولوی کیا ہے، طلبہ کتنے ہیں، اس طرح اپنے زکوٰۃ کو نہ لو۔ اور ان داڑھی منڈوں کو، ان شرابیوں کو تو بالکل نہ دو، بینک کو بالکل نہ دو۔ کوئی مولوی بات کرے مجھ سے بات کرا دینا، میں مرا نہیں ہوں، ادھر ہی ہوں۔ وآخر دعوانا